بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح بخیر۔ ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبوق سید۔ ہم گزشتہ روز بات کر رہے تھے کہ عورت کیا ہے، اور آپ نے اس پروگرام میں ہمارے جو اسکالرز تھے ان کی گفتگو سنی، اور انہوں نے بتایا کہ ہمارے معاشرے میں، ہماری ثقافت میں اور ہمارے مذہب میں عورت کو کیسے ڈیفائن کیا گیا ہے۔ آج ہم اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ جب ہم بات کرتے ہیں انسانیت کی، تو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسانوں ہم نے تمہیں ایک عورت سے اور ایک مرد سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور تمہارے درمیان شعوب بنائے اور قبائل بنائے، اس وجہ سے نہیں کہ تمہیں کوئی برتری حاصل ہے، اس وجہ سے کہ تاکہ تم پہچانے جاؤ۔ ہم جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں، ہم وہاں پر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے، اور واقعتاً یہ کہا بھی جاتا ہے کہ اسلام دین فطرت ہے۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے، تو دین فطرت میں اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو پیدا کیا، ان کو برابر حقوق دیے اور برابر ذمہ داریوں کے ساتھ اس معاشرے کے اندر بھیجا۔ آج ہم بات کریں گے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ مرد اور عورت برابر ہیں، ان کے حقوق برابر ہیں، اللہ تعالیٰ نے تخلیق میں ان کو برابر پیدا کیا ہے، تو پھر جب یہ بات کی جاتی ہے کہ نہیں، مرد برتر ہے، مرد کو ایک تفوق حاصل ہے عورت کے اوپر، یہ بات کیوں کی جاتی ہے؟ اور اس ضمن میں قرآن حکیم کی آیت کریمہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد جو ہیں ان کو فضیلت حاصل ہے عورت کے اوپر، کیا اس آیت کے معنی یہی ہیں؟ اور جو مفہوم ہمارے معاشرے میں اس کا پیش کیا جاتا ہے، کیا وہ درست ہے؟ تو اس موضوع پر آج ہم گفتگو کریں گے، اور ہمارے ساتھ آج گفتگو کے لیے موجود ہیں پاکستان کے ممتاز عالم دین جناب پروفیسر ڈاکٹر ابوبکر الازہری صاحب، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں پڑھاتے ہیں، مذہبی اسکالر ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے دوسرے آج کے معزز مہمان ہیں جناب علامہ سید ثاقب اکبر صاحب، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، پاکستان میں اتحاد امت کے لیے اور بہت ہی اہم عنوانات پر انہوں نے کتابیں بھی لکھی اور بڑا متحرک کردار ادا کر رہے ہیں۔ ایک ادارہ ہے البصیرہ ریسرچ انسٹیٹیوٹ، اس کے چیئرمین ہیں۔ بہت شکریہ ثاقب صاحب آپ یہاں تشریف لائے۔ ہماری تیسری معزز مہمان ہیں ماوا راجپوت صاحبہ۔ ماوا راجپوت سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، میڈیا پر بہت زبردست ان کے خیالات، ان کا بڑے پرجوش طریقے سے اظہار کرتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چائنا سے پی ایچ ڈی بھی کر رہی ہیں۔ بہت شکریہ ماوا، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں۔ ڈاکٹر صاحب، میں سب سے پہلے آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا کہ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ مرد اور عورت برابر ہیں، لیکن جب عملاً بات آتی ہے میدان میں تو پھر ہم کہتے ہیں نہیں، مرد کا رتبہ تو بہت بلند تر ہے، عورت کی حیثیت تو یہ ہے کہ بس اس کے سامنے اطاعت گزار بن کے رہے، اس کے سامنے جھک کر رہے، اور جھکنے میں ہی اس کی عافیت ہے۔ تو قرآن کی جو آیات ہیں جس میں الرجال قوامون علی النساء کے باب میں ہم بات کرتے ہیں، اس کا ترجمہ و تشریح معاشرے میں یہ کیا جاتا ہے، کیا یہ درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح سے بہت شکریہ، اتنے اہم موضوع پر آپ نے مجھے اظہار خیال کے لیے دعوت دی۔ اس بارے میں جس طرح کہ آپ نے بات کہی، دو طرح کے رویے ہیں، دو طرح کی انٹرپریٹیشن ہیں۔ ایک وہ جو آج ہمارا معاشرہ کرتا ہے، صحیح، ایک یہ انٹرپریٹیشن ہے، اور ایک انٹرپریٹیشن ہے جو اسلام کی ہے۔ واہ، یعنی ایک ہمارا معاشرہ کر رہا ہے اور ایک اسلام کہتا ہے۔ انٹرپریٹیشن اسلام کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں، دین جو ہے دو چیزوں کا نام ہے، ایمان اور عمل کا نام ہے۔ ٹھیک، ہمارے ہاں معاشرے کے اندر جو دین مراد لے لیا گیا ہے وہ صرف ایمان کو لے لیا گیا ہے، کہ میں نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، زبان سے تو میں مومن ہوں۔ صحیح۔ اور جہاں تک ہم نے عمل کی بات کہی ہے، اب عمل میں پھر تقسیم آ جاتی ہے آپ کے معاملات کی، صحیح، آپ کی عبادات کی، اور پھر آپ کی جنایات جس میں کرائمز وغیرہ یہ ساری چیزیں۔ اچھا، معاملات میں ہم نے عمل میں بھی صرف کس کو اپنا کے رکھا ہے؟ عبادات کو اپنا کے رکھا ہے۔ جو نمازیں پڑھے گا بس یہی بندہ مومن ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ہم نے معاملات کو ایڈاپٹ اسلامی انداز میں نہیں کیا، ہم نے کسی اور نظام کے معاملات کو اٹھا کر ایڈاپٹ کیا ہوا ہے، اپنی مرضی کے تحت، اپنی مرضی کے تحت۔ صحیح، جو اچھا لگا پکڑ لیا۔ اب اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ اس کے دیکھیں، ہمارے ایمان میں اور اس وقت سوسائٹی کے عمل میں ایمان اور عمل ایکشنز، ان میں کلیش ہے، ان میں سموتھنس نہیں ہے۔
صحیح. تو یہ کلیش جب آ جاتا ہے نا کسی بھی قوم یا فرد کی سطح پر بھی دیکھ لیں، جب آپ کے ایمان، ویژن اور آپ کے عمل میں جب آئے گا تو آپ کو پتہ ہے پھر جب ویژن کے اگینسٹ آپ عمل کریں گے تو پھر آپ کبھی بھی اپنے آبجیکٹیوز کو اچیو نہیں کر سکتے. تو اسلام کے اپنے آبجیکٹیوز ہیں. میں یہی پر دوں گا کہ بھی اسلام نے آ کر عورت کو جو احترام، جو منصب، جو عزت دی، اس کے لیے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ جب اسلام آ رہا ہے تو اس وقت کی جو ایگزسٹنگ سوسائٹی ہے اس میں عورت کا کیا مقام تھا. آپ کو دیکھ لینا عورت کو میراث میں حق ہے، عورت ایک ٹول بن کے رہ گئی تھی. عورت حتیٰ کہ تاریخ کے اندر جو بڑے بڑے مورخین نے لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ عورتیں تحفے میں پیش کی جاتی تھی. یعنی اچھا پھر ایک قرآن مجید میں کہا کہ بھی انہوں نے اللہ کے لیے بیٹیاں بنا کے رکھی تھیں. کفار کا جو عقیدہ تھا اللہ کی بیٹیاں فرشتے، پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اپنے لیے ناپسند کرتے ہو بیٹیاں کہ پیدا ہوتی ہیں تو زندہ دفن کر لیتے ہو. پھر قرآن مجید نے کہا کہ جب ان کے ہاں بیٹی کا ولادت ہوتی تو اس کا چہرہ ظل وجہہ مسودہ، چہرہ ان کا سیاہ ہو جاتا اور وہ شرمندگی سے چھپتا پھرتا کہ میرے ہاں عورت کا جنم ہو گیا. تو کہا اپنے لیے یہ نفرت کرتے ہو اور میرے لیے تم بیٹی گھڑتے ہو. تو پھر اس کے آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہاں پر یہ دیکھ لیے اس وقت اسلام کے جو کمپیٹیٹو میں ریلیجن ہے وہ کون سا ہے. اس وقت دو بڑے مذہب تھے، ایک یہودیت اور ایک عیسائیت، کرسچینٹی. اب کرسچینٹی کو دیکھیں وہ کیا کہتی ہے. کرسچینٹی کہتی ہے کہ اسی عورت کی وجہ سے انسان کو جنت سے نکالا گیا، کہ شیطان نے آ کر عورت کو دھوکہ دیا، عورت نے آدم کو دھوکہ دیا جس کی وجہ سے وہ ڈسیو ہوئے دنیا. عیسائیت نے یہ کہہ دیا عورت گناہ کا وجود، اس عورت کا وجود گناہ ہے، اور ویسٹ نے یہ سارا کا سارا عورت کے اوپر تھوپ دیا. لیکن اسلام آ کے کیا کہہ رہا ہے، قرآن مجید نے آ کر شہادت دے دی اور عورت کے اوپر یہ جو الزام لگایا جا رہا تھا کہ تم ہمارے وجود کو جنت سے نکالنے کا سبب بنی ہو، اسلام نے آ کے اس کے اوپر سے یہ الزام دھو دیا. اسلام نے کہا اضلہما الشیطان، کہ شیطان نے آدم، مرد اور عورت دونوں کو دھوکہ دیا. یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ عورت جو ہے وہ آدم کے نکلنے کا، مرد کے نکلنے کا سبب بنے. اسلام کہتا ہے کہ نہیں، شیطان نے آ کر دونوں کو بہکایا ہے، لہٰذا اس کے کیے کا اس پر الزام نہیں، اس کے کیے کا دوسرے پر الزام نہیں. تو اسلام نے آ کر عورت کو یہ عزت دے دی کہ آ کر وراثت میں حق بھی دیا جا رہا ہے. عورت کو آ کر حتیٰ کہ اسلام میں حضور نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم جب آپ میثاق معاہدہ ہوا تھا حدیبیہ کے مقام پر، اور آپ نے جب خلعت اتار دی اور آپ نے سر منڈانے کا آپ نے کیا، کیونکہ صحابہ اس وقت اتار نہیں رہے تھے احرام، تو آپ نے جو مشورہ کیا تھا تو آپ نے اس وقت جو مشاورت کی تھی اپنی خواتین کے ساتھ کی تھی کہ میں نے کیا کیا جائے. تو دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ مشاورت اب یہ کوئی عام امر نہیں تھا، یہ ایک سیاسی پولیٹیکل عمل تھا، اور اس پولیٹیکل عمل کے اندر حضور نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم ازواج کے ساتھ، اپنی خواتین کے ساتھ جو ہے وہ مشاورت کر رہے ہیں. اسی طرح حضرت سیدنا عمر فاروق کے زمانے میں حضرت ام کلثوم کو بھیجا گیا تھا ملکہ روم کے ہاں ایز اے ایمبیسڈر، ان کو بھیجا گیا تھا اور وہ تحائف لے کے گئی تھی ان کے ساتھ معاملات میں. تو اسلام کے اندر عورت کو جو عزت دی، اس سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر درس دے رہی ہیں احادیث کا، اور انہی کے مقابلے پر حضرت سیدنا ابو ہریرہ بھی درس دیتے تھے، اور بارہا مقامات پر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نے ان کو ٹوکا اور ان کو کہا کہ یہ جو بات آپ نے کہی ہے یہ ایسا نہیں ہے، اور حضرت ابو ہریرہ کو ماننی پڑی حضرت عائشہ صدیقہ کی بات. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ہم آپ اسلام کو پڑھتے ہیں کہ عورت کو کس طرح وہ ڈیل کرتا ہے، تو اسلام تو بہت ہی خوبصورت انداز میں ڈیل کرتا ہے. عورت اپنی، جس کو لفظ بولتے ہیں کہ اپنی احترام کے ساتھ، ان احکامات کے ساتھ جن احکامات کا تقاضا اسلام اس سے کرتا ہے، اگر وہ اپنے ان احکامات کو لازم کرتے ہوئے معاشرے میں کوئی کردار ادا کرتی ہے تو اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے کہ عورت یہ کردار ادا کر سکتی ہے. یہ اور بات کہ آپ کو معاشرہ اجازت نہیں دیتا. معاشرہ اجازت. ثاقب صاحب یہ بڑی اہم بات انہوں نے کی کہ اسلام کی تعلیمات اور ہیں اور پریکٹسز ہماری سوسائٹی میں جو ہیں وہ ٹوٹلی مختلف ہیں. اقبال کا ایک شعر مجھے یاد آیا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ نہیں. تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو پرابلم ہے جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے، ایک تو یہ ہے کہ پریکٹسز اور ہیں اور تعلیمات اور ہیں، یعنی کیا پریکٹسز جو تعلیمات ہیں ان میں اتنی جان نہیں ہے کہ سوسائٹی ان کو قبول نہیں کر پا رہی. اور دوسرا یہ بات بتائیں کہ میں نے شروع میں جو بات کہی کہ الرجال قوامون علی النساء، قرآن کی یہ آیت ہے، اور اس آیت کی تعبیر اور تشریح معاشرے میں جب کی جاتی ہے تو اس میں مردانہ تفوق اور برتری بالکل واضح طور پر دکھائی دیتی ہے، اور سوسائٹی میں خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ ہم اپنی کوئی شناخت یا اپنا کوئی ذاتی وجود نہیں رکھتی، ہم جو کچھ بھی ہیں وہ مرد کے تابع ہو کر ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ایک تو موضوع بڑا اہم ہے، اور جو آپ نے شروع میں سوال کیا جسے آپ نے فرمایا نا، پہلے آپ کسی پروگرام میں اس کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ عورت ہے کیا، عورت کیا ہے. بالکل جی، بڑی اہم بات ہے. یعنی
عورت ہے کیا، آپ اسی طرح سوال کر سکتے ہیں مرد ہے کیا. صحیح، بالکل جی بالکل تو برابر کا سوال ہے دونوں صحیح، کے لیے. ٹھیک بالکل. ہے نا. مرد انسان کا ایک روپ ہے، عورت بھی انسان کا ایک روپ ہے. ایک ہی جواب ہے دونوں کا. ٹھیک. جو آپ نے آیت بھی پڑھی تو وہ اسی بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نفس واحدہ سے انسان کو پیدا کیا. یہ اس کے دو روپ ہیں. صحیح. پھر آگے اس کے دو حصے بنائے، ذکر اور انثیٰ جو ہے. ایک تو یہ نقطہ بڑا اہم ہے. دوسری میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ نہ کوئی متن جو ہے نا، کوئی ٹیکسٹ اور کوئی گفتگو کسی بڑی ہستی، خاص طور پہ انبیاء کی، اور اس کو جو سوسائٹی کا انڈرسٹینڈنگ کا لیول ہے اس سے ہٹ کے اس کو نہیں دیکھنا چاہیے. صحیح. دیکھیں انبیاء آئے، ہم کہتے ہیں نا کہ شریعتیں بدلتی رہیں، دین نہیں بدلا. صحیح. ہمیں طے کرنا ہے کہ وہ ہے کیا جو نہیں بدلا. کیا فرق ہے دین اور شریعت میں؟ ہاں، یہ طے کرنا ہے کہ کیا نہیں بدلا. صحیح. اور یہ پھر کلیئر ہو جائے گا کہ کیا چیزیں بدل سکتی ہیں، ان میں اب بھی بدلنے کی گنجائش ہونی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں وہ جو ہم کہتے ہیں نا، اچھا ذاکر صاحب یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی. ذرا غور کیجئے. ہم کہتے ہیں عام طور پہ کہ محمد مصطفیٰ کا حلال کیا ہوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلال ہے، اور ان کا حرام کیا ہوا حرام ہے قیامت تک. قیامت تک. ہم کیوں نہیں کہتے باقی چیزیں حلال اور حرام میں کیوں ہم نے قید لگائی ہوئی ہے؟ صحیح. یہ نقطہ یعنی بڑا باقی اہم چیزوں ہے، کو الگ. چونکہ جب ہم اجتہاد کا کہتے ہیں دروازہ کھلا ہے تو وہ کس چیز کا دروازہ کھلا ہے؟ صحیح. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اجتہاد کو گورن کرتا ہے ٹائم اینڈ سپیس، زمان و مکان کے دو تعین کنندہ عناصر ہیں. صحیح. تو جب یہ بدلتے ہیں تو گاہے حکم جو ہے وہ شریعت کا بدل جاتا ہے. میں مثال دیتا ہوں. آج تک فقہا کچھ عرصہ پہلے تک یہ کہتے تھے کہ جنگل میں جو بھی آدمی جائے جتنی لکڑیاں کاٹ سکتا ہے کاٹ لے. صحیح. جی آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں. وہ جو صدیوں تک ایک حکم جاری رہا آج کیوں بدل گیا؟ آج اگر آپ اجازت دیں تو جن کے پاس وسائل ہیں وہ تو ایسے جنگلوں کو صاف کر دیں گے، آپ کے موسم بدل جائیں گے، آپ کی نسلیں برباد ہو کر بھی جائیں گی رہے آپ کی. ہیں. جی صحیح. اور وہ کر رہے ہیں اجازت کے بغیر. ٹھیک ہے. صحیح. لیکن اگر آپ فتویٰ وہی لے کے آئیں پرانا اور قانون اس کے مطابق بنائیں تو جن کے پاس وسائل ہیں دیکھیں پھر آپ کے ساتھ وہ کیا اس قوم کے ساتھ کرتے ہیں اور جنگلات کے ساتھ کیا کرتے ہیں. اچھا ثاقب صاحب ایک بات تو یہ ہے نا کہ جو فتویٰ تھا تو میرا خیال اس لیے نہیں تھا کہ آپ اپنی ضرورت کے مطابق لکڑیاں کاٹیں، آگ جلائیں اور اپنا اس زمانے میں اس سے زیادہ ہو بھی نہیں سکتا تھا. صحیح. ٹھیک ہے نا. اب آپ کے پاس مشینری ایسی آ گئی ہے، وسائل ایسے آ گئے ہیں، ایسے آپ راتوں رات ایک دن میں آپ کتنا جنگل کاٹ سکتے ہیں. تو آپ بتائیں کہ کیا حشر ہو جائے گا. تو اس وقت تو اس قابل ہی نہیں تھے، درخت کاٹتے رہتے تھے آرے کے ساتھ، کتنا عرصہ لگتا تھا. اب تو قانون کے مطابق گھر کے باہر جو درخت ہے وہ بھی نہیں کاٹ سکتے. وہ بھی نہیں کاٹ سکتے. صحیح. اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو قوانین کا جائزہ لینا ہے ہر دور میں. ایک اور نقطہ کہ سوسائٹی میں پہلے سے اگر خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، انبیاء کی لائی ہوئی تعلیم جو ہے وہ مزمحل ہو جاتی ہے، صحیح. تو نئے سرے سے آسمان سے آنے والی ہدایت کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. ہم جس سرزمین میں رہتے ہیں یہاں آپ کو پتہ ہے کہ ایک عرصے تک اب بھی بعض ہندوؤں کے ہاں ہے کہ بھئی مرد جو ہے وہ شوہر فوت ہو گیا تو عورت جو ہے نا اس کے بعد وہ آگ میں اس کو جلا ستی کی رسم جو ہے وہ کبھی کہیں پڑا کہ مرد کو بھی ستی کیا جائے. اس کی بیوی جو ہے چونکہ فوت ہو گئی ہے، 30 سال 40 سال اکٹھے رہے ہیں تو اب وہ چلی گئی، اس کو بھی آپ کر دیا جائے. تو اس کا مطلب ہے دیکھنا پڑے گا کہ کس جگہ پہ ہمارا مزاج، ہماری رسوم، پہلے سے موجود رسمیں مختلف قوموں کی ان کے جو ہے وہ زیر اثر ہیں. صحیح. اچھا قانون سازی بھی آپ ایسی نہیں کر سکتے. دیکھیں قانون کے لیے معاشرے کو تیار کرنا پڑتا ہے. صحیح. قرآن حکیم کی ایک آیت ہے، بھئی تم دشمن کے مقابلے میں جو طاقت ہو سکے اس کو جمع کرو، اور من باب مثال اس کے لیے گھوڑوں کی دیوایت لہم مستطاعتم. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ صرف یہ اسلحہ یا یہ ضروریات جو جنگ ہیں جس کی مثال یہاں دی گئی ہے آپ صرف وہ جمع کریں. آپ اگر تاریخ میں چلے جائیں تو یہ جو خلافت عثمانیہ کے زوال کی وجوہات ہمارے لوگوں نے اور بڑی بڑی شخصیات نے لکھی ہیں، بعض ہمارے بھی ڈاکٹر گورایا صاحب ہوتے تھے، ان لوگوں نے بھی انالیسس کیا ہے کہ یہ کیوں زوال آیا. اس کی ایک وجہ وہاں کے جو مولوی صاحبان تھے جن کا
سلطان پر بہت زیادہ اثر و رسوخ تھا. انہوں نے بعض اسلحے کہے کہ یہ سنتی اسلحہ ہے، آپ اسی سے استفادہ کریں. اچھا، یعنی یہاں تک ان کی انوالومنٹ تھی کہ جدید اسلحہ بنانے کے راستے میں بھی وہ جو ہے وہ حائل ہو جاتے تھے. صحیح. یہاں بر صغیر کے اندر علماء بعض اوقات یعنی دریائی سفر کی، سمندری سفر کی اجازت نہیں دیتے تھے. تو ماضی میں اور حال میں دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہمارے ہاں جو رائج چیزیں ہیں جس کو ہم سنت کہہ کے، ہو سکتا ہے سنت اس معنی میں نہ ہو تو ہم اسے اختیار کر رہے ہوں. تو میرا یہ خیال ہے کہ نبی پاک آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عورت اس وقت میراث کا حصہ تھی. باپ مر جاتا تھا، وہ بیویاں بڑے بیٹے کی میراث میں چلی جاتی تھیں، چاہتا تھا تو ان کو بیوی بنا لیتا تھا بغیر نکاح. جی اس معاشرے میں آ کر جس میں عورت میراث کا حصہ بن جاتی تھی اس کو صاحب میراث بنا دیا. واہ، یہ بہت اتنا بڑا انقلاب، یعنی اس کو کہتے ہیں زمین تا آسمان فرق دارت پیدا ہو گیا. اتنا بڑا یعنی فرق ہو گیا کہ عورت صاحب میراث ہو گئی جو خود میراث کا حصہ تھی. اسی طرح سے جیسے چاہتے تھے عورت کو ہانک دیتے تھے. نبی پاک نے کہا کہ شادی تب ہو سکتی ہے بیٹی کی کہ جب وہ ہاں کرے گی، یعنی وہ اگر ہاں نہیں کرے گی، اگرچہ ولی بنا دیا گیا باپ کو، اس کے اپنے فوائد ہیں، لیکن وہ ولی ہمارے اب علماء کہتے ہیں سہولت کار ہے. اصل اس میں جس نے فیصلہ کن رول پلے کرنا ہے وہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو 3 رشتے ایسے آئے کہ آپ نے اس پر ہاں نہیں کی. نبی پاک نے پوچھا، اچھا، انہوں نے ہاں نہیں کی. 4تھا رشتہ آیا تو انہوں نے کہا ہاں. اس کا ایک طریقہ ہے ہاں کرنے کا، ان کے ہاں جو رائے تھا، تو انہوں نے اس کی تائید کی. تو پھر آپ کا نکاح نبی پاک نے حضرت علی سے کیا. یہ 4تھا رشتہ حضرت علی کی طرف سے کیا. 3 رشتے پہلے آئے، اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی سے پوچھا، بیٹی نے انکار کیا، اللہ کے رسول نے ان کو نو کر دیا، اور 4تھا رشتہ جب آیا تو بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ نے ان کو ایکسیپٹ کیا، تو تب جا کر یہ ہوا. ہاں، میں پوچھتا ہوں سب لوگوں سے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، کیا آپ بیٹیوں سے اسی طرح سے پوچھتے ہیں؟ ثاقب صاحب، یہ تو بات ہی آپ عجیب کر رہے ہیں. یہاں تو سوسائٹی میں یہ ہے کہ لڑکی اگر یہ کہہ دے کہ مجھے فلاں لڑکا پسند ہے، ہاں جی، اس پر تو تیزاب ڈال دیا جاتا ہے، میں کہتا اسے ہوں جلا دیا جاتا ہے. میں ایک اور مثال دیتا ہوں. یہ نہیں کیا میں کہتا ہوں جو رشتہ آتا ہے، اے باپ جو تو محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے، تو پوچھتا ہے اپنی بیٹی سے کہ بیٹی یہ رشتہ آیا ہے، کیا تمہیں قبول ہے کہ نہیں قبول؟ کیا آپ اس طرح اجازت دیتے ہیں اپنی بیٹی کو؟ فاطمہ الزہرا کے بارے میں فرمایا کہ الفاطمہ تو سیدہ تو نساء اہل الجنہ، یا بعض روایات میں ہے سیدہ تو نساء العالمین. اس درجے کی بیٹی سے پوچھا، 3 رشتے نہیں قبول کیے، بالکل نہیں کہا کہ بیٹی یہ تم کیوں ریجیکٹ کر رہی ہو، 4تھا رشتہ آیا تو قبول. یہ تو رشتہ مرد کی طرف سے آیا. اب میں آپ سے کہتا ہوں عورت کی طرف سے رشتہ آیا حضرت نبی پاک کو خود بی بی خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ ام المومن، ان کی طرف سے آیا کہ میں آپ سے شادی، وہ ان کی کنیز تھی وہ لے کے آئیں رشتہ. صحیح. اگر آپ کے گھر میں کسی بیٹی کی طرف سے رشتہ آ جائے کہ میں آپ کے بیٹے سے شادی کرنا چاہتی ہوں، آپ کا معاشرہ کیا کہے گا؟ سوچیں ہی نہیں، یہاں تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ والی بات ہی نہیں ہو سکتی. یہاں پر ایک چیز میں ایڈ کرتا ہوں قانون کے اعتبار سے. دیکھیں ہمارے ہاں فقہ کے اندر، جناب آپ بھی جانتے ہیں کہ فقہ کے اندر فقہا نے یہ حق رکھا ہے عورت کا، شریعت نے رکھا ہے کہ نکاح کے وقت عورت اگر اپنے لیے طلاق کا اختیار مانگنا چاہے تو بغیر چوں چراں کیے اس کو وہ اختیار دیا جائے گا. اچھا، اس وقت ہمارے اس معاشرے میں بھی جو نکاح کا فورم ہے اس کے اوپر دیکھیں تو طلاق کا مفوض کا وہ خانہ ہے، بالکل، لیکن سبو صاحب پوچھا نہیں جاتا. اصل مسئلہ کیا ہے؟ اس کے اوپر جب بھی نکاح ہوتا ہے وہ کانٹا لگی ہوتی ہے، اس کے اوپر نہیں. وجہ یہ ہے کہ اگر عورت مانگ لے تو گھر جب وہ جاتی ہے تو اس کے سسرال والی عورتیں کیا کہتی ہیں؟ بھائی ابھی گھر میں قدم نہیں رکھا، بسنا نہیں چاہتی، طلاق کی باتیں اس نے پہلے کہنا شروع کر دی. میں نے وہی بات کہی، اسلام کچھ اور کہتا ہے، ہمارا معاشرہ کچھ اور کہتا ہے. میں آپ سے مرد کی سطح چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ جو نکاح نامہ ہے جو مولوی صاحبان پورا پڑھ کے سناتے، میں سارے پاکستان کے پی ٹی وی سے اور پاکستان کے چینلوں سے چاہوں گا کہ اس کو پڑھیں، لوگوں کو سنائیں، اس پہ پروگرام کریں.
اور کافی تاکہ سارے لوگوں مسائل کو حل ہو جائیں گے بتائے، اس سے۔ تاکہ یہ اس میں اختیار تمہیں دیا گیا۔ فقہا انہوں نے شیعہ سنی تمام فقہا اس نظریے پر متفق ہیں کہ عورت نکاح کے وقت حق کے طلاق مانگ سکتی ہے۔ اچھا اسی طرح آپ دیکھیں، یہ تو آپ نکاح کی بات تھی نا، آپ دیکھیں خلا کے لیے، یعنی خود حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں صحابیہ، صرف ایک نہیں کئی صحابیات آئیں، یا رسول اللہ مجھے میرا شوہر پسند نہیں ہے، مجھے طلاق چاہیے، تو حضور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کو بلایا اور آپ نے خلا کروا دی۔ اچھا اسی طرح ایک صحابی تھے، ان کی صاحبزادی کا نکاح بچپن میں کر دیا گیا تھا حضرت عبداللہ ابن عمر کے ساتھ، حضرت سیدنا فاروق اعظم کے صاحبزادے کے ساتھ۔ جب وہ بڑی ہوئیں تو ان کو بالغ ہو گئیں، تو پھر ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ رشتہ پسند نہیں، ان کا نکاح توڑوا دیا گیا۔ کیا کہتے ہیں؟ ہم اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں نکاح فضولی۔ نکاح فضولی کیا مطلب؟ یہ فضول ہے کیا؟ لڑکا اور لڑکی جب بالغ نہیں ہے، آپ نے ان کا نکاح کر دیا، وہ اور یہ ہمارے ہاں تو کلچر ہے، نہیں قبول تو وہ نہیں نافذ ہوگا۔ تو ان کی انکار پر ان کو یہ اختیار دیا گیا، خیار بلوغ عورت کو پہلی دفعہ اسلام نے اختیار دیا کہ بالغ ہو گئی تو وہ خود فیصلہ کرے گی، خود فیصلہ کرو گی کہ تمہارا یہ نکاح تو ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر علامہ صاحب، یہاں تو یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان میں بچپن میں نکاح کروا دیے جاتے ہیں، اور پھر جب وہ ہو جاتا ہے کہتے ہیں نہیں اب تو یہی ہوگا، تمہارا تو ہو چکا ہے بچپن۔ اصل میں اس کے پیچھے ثبوت صاحب آپ ریزن دیکھیں، وجوہات کیا ہیں ہمارے اس معاشرے کی، اس سوچ کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو آج ہم نے بات کہی ہے، آپ دیکھ لیں ہمارے اسلامک سٹڈیز کی جو کتابیں ہیں بنیادی، اس اسلامک سٹڈیز کے مضمون کو بالکل مردہ کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ یہ حقوق مرد اور عورت ہر دو سطح پر بچپن سے ہی تعلیم میں رکھنے چاہیے، تاکہ ان کو پتہ ہو کہ مسائل ہیں ہمارے سوسائٹی۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں اپنے ساتھ جو تیسری بیٹھی ہوئی خاتون مہمان ہیں ان کو بھی حق دفاع کر رہے ہیں، ان کو بھی بولنے کا حق دینا چاہیے کہ اپنی بات کریں۔ لیکن ہم یہاں پہ ماوا سوری ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، اور وقفے کے بعد جب ہم دوبارہ آئیں گے تو دونوں علماء نے اتنی زبردست باتیں کی ہیں کہ اسلام تو سارے حقوق دے رہا ہے، آپ لوگوں کو مسئلہ کیا ہے، آپ ان کو کیوں قبول نہیں کرتی؟ اتنی مزے کی باتیں ساری ہوئی ہیں، تو وہ تو سارا ٹیکس کے اندر موجود ہے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام ابتدا میں خوش آمدید۔ ہم آج گفتگو کر رہے ہیں کہ قرآن حکیم میں جو آیات ہیں خواتین سے متعلق، مرد اور عورت سے متعلق، ان کا جب تفسیر کی جاتی ہے، ان کا تشریح کی جاتی ہے، اور سوسائٹی میں جب لوگ اپنا فہم دین بیان کرتے ہیں تو ان کی تشریح اس طرح کی جاتی ہے کہ مرد ایک برتر جگہ پر کھڑا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اور علامہ ثاقب اکبر صاحب نے اور ڈاکٹر ابو بکر الازہری صاحب نے بڑی زبردست گفتگو کی۔ ماوا میں آپ کی طرف آؤں گا، مجھے یہ بتائیں کہ اسلام یہ سارے حقوق دیتا ہے، اور انہوں نے بڑی زبردست باتیں کی، ٹھیک ہے، ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سوسائٹی میں وہ چیزیں نہیں ہیں، تو مجھے بتائیں مسئلہ کیا ہے پھر؟ آپ لوگوں کو یہ اصرار کرنا چاہیے، یہ بات کرنی چاہیے کہ جو اسلام ہمیں تعلیمات دیتا ہے اس معاشرے میں، یہ جو بھی مذہب ہے وہ تعلیم ہمیں اس کے مطابق ٹریٹ کیا جائے۔ آپ لوگ جب بات کرتے ہیں تو بعض اوقات اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ نہیں یہ تشریحات ہی یا آیات تک بات چلی جاتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں یہ ساری چیزیں ہمارے خلاف ہیں، ایسا کیوں ہے؟ جی سر سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہوں گی کہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو آپ شو کر رہے ہیں یہ بہت ہی بیسٹ ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے، ہماری جینڈر کے لیے۔ دس از دا بیسٹ وے ٹو ایکسپلین ٹو دس سوسائٹی۔ جس طرح سر نے بولا کہ یہ جو ویمن رائٹس ہیں یہ بچپن سے ہماری دینیات کی بکس میں ہونا چاہیے، ہماری اسلامیات کی کتابوں میں ہونا چاہیے، اور مجھے انتہائی اچھا لگا کہ یہ واقعی میں بھی اس چیز کو مانتی ہوں کہ سلیبس میں ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد ہمارے لٹریچر میں ہونا چاہیے، کیونکہ لٹریچر سوسائٹی کو چینج کر سکتا ہے۔ ہمارا ڈرامہ، ہماری موویز، اس کے اندر بھی نا خاتون کو ایک خاص کریکٹر کے طور پہ دکھایا جاتا ہے۔ سر سینما کا اور ڈرامہ کا اور ہماری بکس کا اتنا بڑا رول ہے ہماری سوسائٹی کو چینج کرنے میں۔ اگر ہم آج ویسٹ کی عورت کو، میں جس عورت کو آئیڈیالائز کرتی ہوں، ویسٹ کی عورت کو میں اس لیے اس کو آئیڈیالائز کرتی ہوں، وہ یہ نہیں تھی سٹارٹ میں۔ ویسٹ میں جس طرح سر نے ایکسپلین کیا کہ ویسٹ میں بہت زیادہ برے حالات تھے، اگر ڈارک ایجز میں ہم جائیں تو وہ کیسے چینج ہوئی، ان کو چینج کیا لٹریچر نے۔
جین آسٹن جیسی خواتین آئیں جنہوں نے میریج پر بات کی, کیونکہ اس وقت ہم نے بریک سے پہلے جو بات کر رہے تھے سر, ہم میریج کے انسٹیٹیوٹ پر بات کر رہے تھے. جین آسٹن جیسی عورت آئی جس نے فیمیل کے ایشوز کو اپنے ڈراماز, اپنے ناول کے تھرو بات کی. پھر ایون انڈیا میں اگر دیکھا جائے تو انڈیا میں سر بول رہے تھے کہ یہ جو ستی کر دیا جاتا ہے خواتین کو, اس رول کو کیسے چینج کیا. ابھی یہ ایسا نہیں ہو رہا, ابھی بالکل بھی نہیں, کیونکہ لٹریچر کے تھرو بیپسی سدھوا کے ناولس ہیں. ووٹر ایک بہت بڑی اگزامپل ہے, لٹریچر پڑھنے والے لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں. تو ان چیزوں پہ ڈراماز اور فلمز بنی انڈیا میں, ہالی ووڈ میں, بالی ووڈ میں. لیکن اگر ہم اپنی انڈسٹری میں دیکھیں تو ہمارے ڈراماز میں کیا ہے, ہم کہیں بھی جین آسٹن ہمیں نہیں ملتی, ہمیں بیپسی سدھوا جیسی رائٹرز نہیں ملتی, ہمیں ملتے ہیں خلیل الرحمان جیسے رائٹرز, سوری ٹو سے, جن کے لیے عورت 2 ٹکے کی ایک عورت ہے, اور اس طرح کے ڈراماز. اور ہماری یہ آپ کا رائٹ ہے لیکن ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے, ٹھیک ہے. ہاں سر, لیکن انہوں نے ہمارے جینڈر کے بارے میں بات کی, تو آئی وانٹ ٹو سے دس آن نیشنل ٹیلی ویژن. اور اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہماری جو خواتین ہیں جو لکھتی ہیں ڈراماز, ان کے تو ہاتھوں سے جو قلم ہے ان کے قلم سے صرف آنین اور گارلک, لہسن اور پیاز کی بدبو آتی ہے. اس کے علاوہ ان کے ہاں عورت رو رہی ہے. اس کے علاوہ مضبوط جو کیریکٹر ایک ہیروئن ہے, میں سمجھتی ہوں کہ ایک عورت جو ہیروئن ہونی چاہیے, ہیروئن کا مطلب یہ ہونا چاہیے جس طرح حضرت عائشہ صدیقہ ہیں, شی از اے ہیروئن آف اسلامک ہسٹری. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک ایسے مضبوط کیریکٹر کو سامنے لے کر آئیں, بھلے وہ دوپٹے میں ہو, بھلے وہ دوپٹے کے بغیر ہو, اٹ ڈزنٹ میٹر, دوپٹہ میٹر نہیں کرتا, لیکن اس کی سوچ کیا ہے, اس کے انٹلیکچوئل لیول کیا ہے, صرف کچن تک ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے جو میریج کا سر بول رہے تھے, اس پہ میں یہ بولنا چاہتی تھی اسٹارٹ میں کہ شادی, جو عورت کی شادی کی جاتی ہے اس میں صرف 3 چیزوں کا سودا کیا جاتا ہے, بائنگ اینڈ سیلنگ, یہ ایک قسم کی ٹریڈ کی جاتی ہے. اور وہ ہے نمبر 1 ریپروڈکٹیو, جو ہمارا ریپروڈکٹیو لیبر ہے, جس میں بچے پیدا کرنے ہیں. آپ نے اسپیشلی بیٹے پیدا کرنے ہیں آپ نے, اور اگر آپ بیٹے نہیں پیدا کرتے ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ ہماری خواتین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو وہ بیمار ہیں, ان کو پرابلم ہے, ان کو انٹرنل ایبڈومینل پرابلمز ہیں, لیکن آپ کا ہسبینڈ, آپ کے سسرال وہ آپ کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. اسپیشلی اس میں تو عورت کے ساتھ عورت ہی دشمن بنی ہوئی ہے. میں نے 10 بچے پیدا کیے تو آنے والی جنریشن کی عورت بھی, لیکن اگر ہماری ماؤں نے, ہماری نانیوں دادیوں نے 10 بچے پیدا کیے ہیں, وی کانٹ ڈو دس. آج کل فوڈ دیکھیں, اگر ہم سائنٹیفکلی بھی دیکھیں تو ہم وہ لڑکیاں نہیں ہیں جو ہماری نانیاں دادیاں تھیں. اس کے علاوہ ہمارا لائف سٹائل وہ نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ ہماری سیکشوالٹی کو خریدا جاتا ہے. تیسرے نمبر پر ڈومیسٹک لیبر, کچن میں سارا دن کھڑے ہو کے کام کرنا ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کو تو سر سنڈے کو بھی چھٹی ہوتی ہے, خواتین کو کوئی چھٹی کا دن ہے, عید پر بھی آپ چھٹی کر کے بیٹھے ہوتے ہیں مرد حضرات, سوری ٹو سے, لیکن ہماری خواتین کچن میں گوشت پکا رہی ہیں, قربانی کے گوشت, برتن دھو رہی ہیں. مرد وہ ذبح بھی کر رہا ہوتا ہے نا, اس کو حصے بھی کر رہا ہوتا ہے. چلیں صحیح ہے سر, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ کچن کی جو کام ہے وہ بالکل مل جل کر بانٹ کر کیے جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. ہمارے پڑوس میں خاتون ہے, تو کیونکہ آئی ایم میریڈ اینڈ اٹس بین 6 months, تو میرے ہسبینڈ جو ہے وہ کر دیتے ہیں کام, گھر کا ہمیشہ کرتے ہیں. تو ہی واز کوکنگ اینڈ آپ کو کیا مسئلہ ہے جب آپ کے ہسبینڈ کام کر رہے ہیں؟ کیونکہ باقیوں کے نہیں کرتے ہیں خواتین. اچھا, باقی سے ہمدردی کر رہی ہیں خواتین, ہماری سوسائٹی میں یہ ہو رہا ہے سر. ہماری صبح صبح آپ کی جو آپ نے ایک آیت کوٹ کی تھی, الرجال قوامون علی النساء, اب آپ کے پروگرام کی جو ساری توجہ ہے اس آیت کی طرف آ گئی ہے. جی بالکل. ہاں جی, دیکھیں الرجال قوامون علی النساء, اس آیت کو دیکھیں, اور جو محترمہ بات کر رہی تھی, اور اس وقت جو ہمارا سوسائٹی کا ہے, خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو, دونوں میں اس وقت کی جو سوسائٹی ہے, میں اسلام کی بات اگین میں نہیں کر رہا, سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں. یہ چاہتا کیا ہے, مرد بھی اور عورت بھی, دونوں کے دونوں حضرات یہ چاہتے ہیں کہ حقوق ہمیں اسلام کے ملیں اور ذمہ داریاں ہمیں ویسٹ کے ملیں. حقوق ہمیں اسلام کے چاہیے, اسلام کی چاہیے, اور ذمہ داریاں ہمیں ویسٹ کی چاہیے. اچھا, زندگی ہم ویسٹ کی طرز پہ گزاریں, حقوق ہمیں اسلام والے دے دیے جائیں. دیکھیں اسلام پورا پیکج ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ میں یہاں سے یہ لے لوں اور وہاں سے اٹھا لوں. ادخلوا فی السلم کافہ. اسلام جب عورت اور مرد دونوں کو حقوق دیتا ہے تو دونوں کی ذمہ داریاں بھی دیتا ہے. اب ویسٹ میں دیکھ لیں, ویسٹ میں عورت وہاں پر جاب بھی خود کرے گی, کمائے گی بھی خود, کھائے گی بھی خود, حتیٰ کہ کچھ بہت زیادہ تر اب تو سٹڈیز بھی آ گئی ہیں, وہاں کی گرل فرینڈ اپنے بوائے فرینڈس پہ کتنا خرچ کرتی ہیں وغیرہ وغیرہ. یہاں پر الرجال قوامون علی النساء, اگرچہ اس وقت بھی ہماری سوسائٹی
اس وقت بھی اسلام اورینٹڈ ہے لیکن اسلام ڈومینیٹڈ نہیں ہے، ویسٹ ڈومینیٹڈ ہے، اس کے باوجود بھی ہمارے معاشرے کا مرد عورت کی ذمہ داری اٹھاتا ہے، باہر کمائے گا، وہ اپنی انکم میں سے اپنی ذات کے لیے، ہم میں سے ہر ایک مرد دیکھ لے اپنی انکم میں سے اپنے لیے کتنا رکھتا ہے، اور اپنے گھر کے بچوں، خواتین، بہنیں، بہن، یہ ساری عورتیں، ماں عورت ہے، بہن عورت ہے، بیوی عورت ہے، بیٹی عورت ہے، دیکھ لیں کہ ہمارا مرد ان عورتوں پر کتنا خرچ کرتا ہے اور ان کی ذمہ داری کتنی لیتا ہے، وہ کمائے گا، بیٹی ہے تو اس کی شادی کرنی ہے، اچھے گھر میں ہو، بیوی ہو تو اس کی ڈاکٹر صاحب یہ ساری باتیں تو ہیں، یہ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں، ایسا ہی ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ اصل ایشو یہ ہے کہ عورت کی جو رائے ہے اور عورت کی جو عزت اور احترام ہے، پرابلم اصل میں وہاں پر ہے۔ وہ یہ بات نہیں کرتے کہ آپ ان کو کھانے کے لیے دیتے ہیں، پینے کے لیے، پہننے کے لیے۔ دیکھیں گھر عورت اور مرد دونوں مل کر بناتے ہیں۔ اصل چیز ہے کہ رائے سازی میں آپ نے خود شروع میں کتنی خوبصورت بات کہی کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ نے باقاعدہ اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ مشورہ کیا۔ یہاں پر تو اگر مرد اپنی بیوی سے مشورہ کر لے تو گھر سے آوازیں بلند ہوتی ہیں، رن مرید ہے، اس کی وجہ یہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اچھا پھر اس میں پرابلم صبح سب یہ ہے، جو ہماری جو آرگنائزیشن این جی اوز ہیں وہ کیا کرتی ہیں، وہ مکس اپ ہو جاتی ہیں، وہ کیا کرتے ہیں معاشرے کے اس کمی اور معاشرے کی اس کوتاہی کا بلیم ریلیجن اسلام کو دے دیتی ہیں کہ یہ دیکھیں جی یہ تو اسلامی قوتیں ہیں جو اس طرح کے یہ معاملات کرتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ اسلام سے ڈیویشن کا نتیجہ ہے۔ اب اسلام کو اپنائیں، اسلام کو وہی عزت دوبارہ ملے گی جو سیدۃ النساء اہل الجنہ کو تھی، کہ جب وہ آتی تھیں تو حضور نبی جس طرح اکبر صاحب نے بتایا کہ صرف یہ نہیں تھا کہ سیدۃ النساء اہل الجنہ سے پوچھا کہ شادی کرنی ہے کن کے ساتھ کرنی ہے، بلکہ یہ بھی ہے کہ جب بھی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا آتی تھی حضور کھڑے ہو کر بیٹی کا استقبال کرتے تھے، بیٹی کے گھر میں جا کر کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے۔ ہمارا معاشرہ کہتا ہے بیٹی کے گھر کا پانی حرام، شرمندگی ہے ہمارے لیے، تو ہمارا معاشرہ اور ہے اسلامی تعلیمات۔ جی 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 سر جسٹ تھنک کہ یہ جو قوام والی آیت ہے، میں پڑھتی رہی ہوں تفسیر، تو میں اس کا تھوڑا سا تفسیر کر دوں۔ آج تفسیر کریں، آج ہم چاہتے ہیں کہ آپ تفسیر کریں۔ سر یہ اس سے کوئی ڈینائی نہیں کرتا، بڑے بڑے فیمنسٹ بھی اس سے ڈینائی نہیں کر سکتے کہ عورت فزیکلی مرد سے کمزور ہے، نو ڈاؤٹ۔ تو قوام کا مطلب ہے مضبوط، پروٹیکٹر، تو اس کو ایز اے پروٹیکٹر لے سکتے ہیں ہم، جس طرح ہماری آرمیز ہمارے کنٹری کو پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہیں، تو وی نیڈ آرمی۔ اسی طرح ایک خاتون کے ساتھ جو مرد ہوتا ہے وہ اس کا پروٹیکٹر بن کر رہتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو گھریلو، جس طرح گھریلو تشدد کیا جانا چاہیے یا اس کے رائٹس جو کر لیے جاتے، ختم کر دیے جاتے، اس کے رائٹس کر لیے جاتے۔ پروٹیکٹر کی ضرورت کیوں ہے، محافظ کی کیوں ضرورت ہے؟ یہ قرآن پاک میں اس لیے آیا کیونکہ 1400 سال پہلے جو خواتین تھی وہ اتنا انڈیپینڈنٹلی اس ٹائم پہ ڈارک ایجز تھیں۔ ایون ابھی پاکستان میں دیکھ لے سر، انڈیپینڈنٹلی کہاں آ جا سکتے۔ ابھی ریسنٹلی F11 کا ہی واقعہ ہے، رات کو لڑکی جو گاڑی میں اکیلی اوبر وغیرہ میں جا رہی تھی اس کا ریپ ہو گیا۔ آج کل تو ہم سیف نہیں ہیں۔ پھر لاسٹ ایئر کا انہی دنوں کا واقعہ ہے وہ جو موٹر وے کیس ہوا تھا، ایک خاتون جس کے 3 بچے تھے اس کے ساتھ۔ تو خاتون جو ہے وہ اس دنیا میں یہ نیچرل بھی ہے کچھ اس طرح کا ڈیٹا تو میں عموماً کہوں گا آپ ریپ کیسز ڈیٹا صرف اور صرف آپ صرف اور کسی کا نہیں، آپ صرف امریکہ کا دیکھ لیں ڈیلی بیسس پہ اور پاکستان کا دیکھ لیں ڈیلی بیسس پہ۔ ہمارے ہاں اکا دکا ہیں، یہ نہیں کہتے یہ ہونے چاہیے، معاذ اللہ اس وجہ سے ہیں کہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو میں یہ کہنے کا مقصد یہ تھا، دیکھیں مرد کو پروٹیکٹر ہے، مرد پروٹیکٹر ہے تو پروٹیکشن کی سر اگر ہم ویسٹ کو آپ کہہ رہے ہیں سر معذرت کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ ویسٹ کو فالو نہیں کرنا، تو پھر ویسٹ کی ایگزامپل بھی نہیں دینا سر۔ نہیں ایگزامپل ہم اس لیے دیتے ہیں کہ وہاں پہ پرابلم ہے، ویسٹ کو فالو نہیں۔ اچھا ثاقب صاحب میں تھوڑا سا یہ جاننا چاہوں گا کہ اچھا دیکھیں یہ عموماً ہماری جو گفتگو ہوتی ہے وہ کمپیریزن کی طرف چلی جاتی ہے، کیونکہ ویسٹ یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ وہ اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہے یا مشرقی اقدار کے اوپر نہیں کرتا، ان کا اپنا سسٹم۔ ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں، ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہاں 90% لوگ جو ہیں یہ خالص مسلمان ہیں، ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہماری اقدار ہیں، روایات ہیں، ہم تہذیب مشرق کے بہت بڑے دائی ہیں، تو ہمیں تو یہ کمپیریزن کرنا نہیں چاہیے، اول بات یہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ثاقب صاحب آپ تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ یہ جو بنیادی بات ہے، کیونکہ سوال یہاں سے پیدا ہوتا ہے، ماوا نے بات کی کہ قوام کا جو مطلب ہے وہ پروٹیکٹر ہے، آپ یہ بات کر سکتے ہیں۔ بہرحال جب پروٹیکٹر یہ بات کریں تو شاید ان کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب آپ یہ کہنے یہ فضیلت کے باب میں کہ مرد کو فضیلت حاصل ہے تو پھر شاید وہاں کی پرابلم پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ بتائیں کہ آپ نے پچھلی گفتگو میں بڑے نستعلیق انداز میں بات تو کر دی، لیکن میں کہہ رہا ہوں اس بات کو کھل کے کریں ذرا، اور بعد یہ بتائیں کہ یہ جو قوام کا مطلب ہے یہ ہماری سوسائٹی میں مرد کو ایک
تفوق اور برتری جو دیتا ہے، کیا یہ درست ہے؟ کیا قرآن کی اس آیت کا یہی مطلب ہے؟ دیکھیں قرآن حکیم کی بعض آیتیں ایسی ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عورت کی طرف زیادہ میلان ہے، اللہ تعالیٰ اچھا ان کی طرف زیادہ متوجہ کرنا چاہتا ہے، اور بعض ایسی ہیں جس میں مثال کے طور پہ لگتا ہے کہ مرد کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے، اچھا ٹھیک ہے. اچھا اس میں توجہ ہی صرف دلانی ہے، لیکن یہ کہ دوسرے پارٹنر کا بھی اپنا مقام اس میں موجود ہے. میں مثال دیتا ہوں، ایک یہ مثال ہے، ایک اور مثال ہے جس میں کہا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ جو ہے نا وہ حسن سلوک کرو، ٹھیک ہے، اور یہ کہ اور بہت ساری آیات ہیں اس میں. جب مثال دینے لگتا ہے کہ ماں باپ کیوں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، تو مثال ماں کی دیتا ہے صحیح، جس نے درد پہ درد سہ کر جو ہے وہ تمہیں جنم دیا ہے. آپ غور کریں کہ مثال یہاں پہ عورت کی دی گئی ہے جس نے زیادہ تکلیف اٹھائی ہے تمہیں پیدا کرنے کے لیے. حالانکہ باپ جو ہے نا وہ کما کے لاتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے، لیکن اس تکلیف کو یہاں انڈورس کیا گیا ہے اور جذبہ ہمدردی جو ہے وہ پیدا کیا گیا. احادیث کی ابھی میں بات نہیں کر رہا، ابھی میں قرآن کی آیت. اچھا وہاں پہ کیا مرد کو کم تر کہا گیا ہے؟ نہیں. اس کو اور اس آیت کو جوڑ کے آپ دیکھیں گے تو بات ہماری بیٹی والی نکل آئے گی. اچھا یہاں کہا گیا ہے کہ مرد جو ہے وہ، انہوں نے صحیح ترجمہ کیا، یعنی اس کی ایک ذمہ داری ہے جو اللہ تعالیٰ. دیکھیں یہ آپ مغرب کی سوسائٹی میں چلے جائیں یا مشرق میں چلے جائیں جہاں بہت زیادہ برابری کی بات کی جاتی ہے، وہاں بھی ابھی تک کوئی عورت صدر نہیں آئی امریکہ میں، صحیح، ٹھیک ہے. اور اگر آپ برطانیہ میں چلے جائیں تو زیادہ وزیر اعظم نہیں آئیں اپنا عورتیں ابھی تک، ٹھیک ہے. اگر آپ چلے جائیں ان ملکوں میں تو جو ارننگ ہے مردوں کی ٹوٹل ارننگ اور عورتوں کی ارننگ عشر اشیر بھی نہیں اس کے مقابلے میں. یعنی اگر آپ دنیا میں سب سے زیادہ اسلحہ بیچنے والے آپ دیکھ لیں کہ اس میں ان اداروں میں مردوں نے کیا کمایا ہے اور انہوں نے کیا چیز بنائی ہے اور عورتوں نے کیا بنائی. دیکھیں انسان ہونے میں دونوں برابر ہیں. صحیح. جو برابری ہے نا وہ انسانیت میں ہے. مرد کو چاہیے کہ اس کو مقام انسانی اپنے سے کم نہ سمجھے. صحیح. عورت کو آپ بات کرتے ہیں اسلام دین فطرت ہے. میں کہتا ہوں کیا ہم کبھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ فطرت دین اسلام ہے؟ ٹھیک ہے. یہ فطرت دونوں میں انسانی فطرت موجود ہے لیکن کچھ جسمانی چیزیں الگ الگ موجود ہیں. دوسرا یہ بات ہے کہ یہ اگر آپ نے نسل انسانی کو باقی رکھنا ہے، دیکھیں نسل انسانی شادی سے چلتی ہے، نسل انسانی ماں کی گود میں بچے کی پروان چڑھنے سے چلتی ہے. امام خمینی نے کہا یہ ماں کی گود ہے جہاں سے بچہ پروان چڑھ کے اور معراج پہ گیا ہے. صحیح جی وہ معراج ان کو حاصل ہوئی ہے. پیغمبروں کو حضرت کو تو اس درجے کی باقی اولیاء اور جتنے آپ بڑے بڑے لوگ کہیں انہی ماؤں نے پال کے جو ہے وہ سوسائٹی کے لیے اس سلسلے میں ظاہر ہے مرد اس میں عورت کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور بعض چیزوں میں عورتیں مرد کا مقابلہ. کچھ خصوصیات اس بدن کی وجہ سے اس میں زیادہ ہیں، کچھ اس میں زیادہ ہیں. اس کو چلانا ہے ملا کر. صحیح. قوام کا مطلب وہاں وہی ہے، جسمانی طاقت چونکہ اس میں زیادہ ہے وہ دھونس دھاندلی نہ کرے، تو اپنے وقار سے نہ گرے اور احترام انسانیت کو اگر فوج کے پاس طاقت زیادہ ہے تو وہ پروٹیکشن کے لیے ہے، قبضے کے لیے نہیں ہے. یہاں پر بھی مرد کو چاہیے کہ دھونس دھاندلی نہ کرے. اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے تو نبی پاک نے کہا کہ کہتے ہیں بیٹی کے سر پہ ہاتھ پھیرو گے تو جتنے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنی نیکیاں تمہیں عطا کریں گی، اتنے گناہ کم ہو جائیں گے، اتنے درجے بڑھ جائیں گے. جی ماما سر نے بولا کہ وہاں پر سیلریز کا ایشو ہے، تو سر اگر ہم دیکھیں ہر سال آئے دن وہاں خواتین پروٹیسٹ کے لیے نکلتی ہیں، ہمیں ایکول پے کیا جائے، ہمیں ایکولی رائٹس دیے جائیں، پارلیمنٹ میں ایکولی ہمیں سیٹس ملیں، ایجوکیشنل سیٹس ملے. وہ ہمیشہ عورتوں کے ساتھ لیکن یہاں اس کنٹری میں یہ سٹیٹمنٹ آ گئی کہ ابھی تک نکل رہی ہیں وہاں پہ بھی حقوق نہیں ملے. نہیں اوبویسلی رائٹس نہیں وہاں پر نہیں. اس میں مغرب نے جو رول پلے کیا ہے بیداری میں ہمیں اس کو قبول کرنا میں لٹریچر کی بات کی تھی سر آپ کو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے. آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ لٹریچر کہ جین آسٹن جیسی جو خواتین ہیں انہوں نے خواتین میں اویئر، لیکن ہماری خواتین میں تو اویئرنیس ہی نہیں بیدار کی جائے. بالکل ہیں کشور نہید مائی فیوریٹ ون آف، اور اس کے علاوہ بہت ساری قرۃ العین حیدر ہیں. بڑی زبردست صحیح بہت خواتین ہیں. اور میرا احمد کے ناول بڑے کمال کے. ہاں وقت ہمارا جو ہے بہت اپنے ختام کی طرف پہنچ رہا ہے اور کیونکہ یہ پہلا پروگرام نہیں ہے
اور آخری پروگرام بھی نہیں ہے. ہم اس موضوع پر مسلسل پروگرام کریں گے اور ان پروگراموں کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم کوئی ٹکراؤ کی کیفیت چاہتے ہیں, ہم کچھ سوسائٹی کو انتشار کی طرف لے کے جا رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام نقطہ ہائے نظر ہمارے سامنے آئیں, اور جب نقطہ ہائے نظر سامنے آئیں گے تو ہمیں اس کا نتیجہ اخذ کرنے میں زیادہ صورت ہوگی. بہت شکریہ ڈاکٹر ابوبکر الازہری صاحب, علامہ ثاقب اکبر صاحب, ماوا راجپوت صاحبہ. ناظرین, اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ کے ساتھ ملیں گے. بہت شکریہ.